السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ایک بہت ہی مختلف قسم کے سوال پر ہم بات کریں گے۔ دراصل اس سوال کا تعلق جو ہے یہ ریشنل مائنڈ سیٹ سے۔ آج کل لوگ بڑے ریشنل ہو گئے، ہر چیز کو ریشنل گراؤنڈز پر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس ریشنلٹی میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ وہ آپ بیان سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر سوال اس طرح ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام افضل ہیں یا اللہ کے ولی؟ تو جواب ملتا ہے کہ اللہ کے ولی تو صحابہ کرام کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں، کہ ادنا سے ادنا صحابی جو ہے وہ بڑے سے بڑے ولی سے افضل ہے، ادنا سے ادنا درجے کا صحابی بھی بڑے سے بڑے تابعی سے افضل ہے، اور یہی معاملہ پھر تبع تابعین کے صف اول کا آدمی تابعین کے آخری دور کے سے بہتر ہے۔ تو اب معاملہ کیا ہوا کہ پھر جب صالحین کی بات آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ صالحین میں تو ایسے کرامتیں موجود ہیں کہ صحابہ نے تو کبھی وہ کرامتیں دکھائی نہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ صحابی کے ہاتھ سے تو وہ کرامت نہ آئے اور تابعی کے ہاتھ سے آ جائے، یا تبع تابعی کے ہاتھ سے آ جائے، یا بعد کے لوگوں کے ہاتھ سے آ جائے؟ دیکھیں جی، اول تو یہ ہے کہ کرامت اور معجزے کا فرق بھی بتاتا چلوں، کیونکہ یہ بھی سوال ایک آیا تھا پچھلے چند دنوں کہ کرامت اور معجزے کا فرق یہ ہے کہ خلاف عادت کوئی عمل اگر نبی یا رسول کے ہاتھ سے ہو جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، جسے آپ انگریزی میں میریکل کہتے ہیں، اور اگر اسی طرح خلاف عادت عمل غیر نبی غیر رسول کے ہاتھوں ہو جائے، صحابی ہو گئے، تابعی، تبع تابعی، دیگر صالحین ہو گئے، ان کے ہاتھ سے ہو جائے تو اسے آپ کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کا ثبوت قرآن کریم سے موجود ہے، اور یاد رکھو کہ کرامتیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اس کی حکمت کے تحت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم میں کرامت کا ثبوت موجود ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرامت دلیل نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ سے بڑی کرامت ہو گئی تو اس کا درجہ بڑا ہو گیا اس کے ہاتھ سے جس کے ہاتھ سے کرامت نہیں ہوئی۔ کرامت اسپریچویلٹی کی ورلڈ میں، روحانی دنیا میں کوئی ایسی بڑی شے نہیں ہے کہ کرامت ہو جائے تو بندے کی درجہ ولایت بھی اونچا ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھ سے کام نہیں ہوا اور چھوٹے درجے کے لوگوں سے وہ کام ہو گیا۔ اچھا، قرآن کریم میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، مثال کے طور پہ اصحاب کہف کی مثال موجود ہے کہ ان کا کرامت کا معاملہ تھا نا کہ 300 سال تک سوئے رہے، نہ ناخن بڑھے، نہ جسم بڑا ہوا، نہ بوڑھے ہوئے، نہ بھوک لگی، کوئی رد و بدل ہی نہیں ہوا، نہ کپڑے پرانے ہوئے، اٹھے تو خیال یہ کیا کہ ایک آدھ دن سوئے ہوں گے اور 300 سال گزر گئے۔ تو یہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ کتے پر بھی وہی دور گزرا جو انسانوں پر گزرا، کہ دنیا میں 300 سال گزر گئے اور جس ڈائمنشن میں اللہ نے ان کو رکھا تھا ان کے اوپر کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آیا، ایک آدھ دن ہی گزرا ہوگا ان کے دماغ کے مطابق، اور اللہ نے کہا کہ وہ کروٹیں بھی بدلتے رہے اور سوتے بھی رہے، اور تم انہیں دیکھو تو یہ خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں۔ سورج کو حکم دے دیا کہ ذرا اپنا اینگل چینج کر لو کہ غار میں دھوپ نہ جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کرامت ہو گئی۔ اچھا، ایک کرامت سورۃ النمل میں آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا، جس کا نام کتابوں میں بلقیس آتا ہے، اس کا تخت لانے کا جب حکم دیا تو قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا قوی ہیکل جن تھا، کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے قبل میں لے آ سکتا ہوں، انی علیہ لقوی امین، اور میں اس میں بڑا امانت دار بھی ہوں اور قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شارٹر ٹائم فریم دیکھ رہے تھے، تو قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو ایک آدمی تھا جس کا نام کتابوں میں آصف بن برخیہ آتا ہے، آصف the son of برخیہ، اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں تو ایک پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو فلما رآہ مستقرا عندہ، تو سامنے اس تخت کو پایا،
تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی یہاں سے پھر یہ بات بھی پیدا کر لے کہ دیکھو آصف بن برقیہ کا مقام تو معاذ اللہ حضرت سلیمان سے بھی بڑھ گیا کہ وہ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک بات کی خواہش کی اور اس نے تو ایک لمحے میں حاضر کر دیا۔ کیا سلیمان علیہ السلام یہ معجزہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک لمحے میں حاضر کر دیں؟ وہ تو ایک غیر نبی نے کر دیا، وہ تو ایک ولی کی ولایت نے کر دیا۔ تو اللہ نے کسی کو خاص علم عطا فرمایا، اس علم سے اس نے کام کیا، اس سے اس کا درجہ اس سے نہیں افضل ہو سکتا جو آلریڈی اعلیٰ درجے پر ہو۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی میں ایک پریزیڈنٹ ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کے نیچے ایک ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کے نیچے ایک وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کے نیچے ایک ڈائریکٹر ہے، اس کے نیچے ایک مینیجر ہے۔ مینیجر نے ایک ایسا کام کر دیا جس سے کمپنی میں ایک بہت زبردست کام ہو گیا جو ڈائریکٹر نے نہیں کیا، وائس پریزیڈنٹ نے نہیں کیا۔ تو اب وہ مینیجر کا وہ کام کر دینا اسے ڈائریکٹر سے اوپر نہیں لے جاتا، وہ ڈائریکٹر کے انڈر ہی ہے۔ تو جز کسی پارٹ کا ایکسل کرنا اسے کسی ہول سے زیادہ بڑا نہیں کر دیتا۔ تو مقام نبوت و رسالت ایک مقام ہے، مقام صحابیت ایک مقام ہے، مقام صالحین جو صحابہ کے علاوہ ہیں وہ ایک مقام ہے۔ تو صالحین کا ایک کام کر دینا کسی معاملے میں ان کو اس سے نہیں بڑھا دیتا کہ وہ صحابہ سے بھی بڑھ گئے۔ صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، جہاں ضرورت ہوئی تو وہاں صحابہ کے ہاتھ سے بھی کرامتیں ہوئی ہیں کہ کہیں گھوڑوں کو پانی پہ چلا دیا تو کہیں ہواؤں کو حکم دے دیا، کہیں دریاؤں کو خط لکھ دیے، کہیں مدینے میں کھڑے رہ کے جرنیلوں کو آواز لگا دی جو کئی سو میل دور جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہیں، اسی طرح جو ہے اہل بیت اطہار کی کرامتیں ہیں، لیکن وہ کرامتیں ظاہر نہیں کرتے پھرتے تھے، ضرورت نہیں تھی۔ جہاں ضرورت تھی وہاں ظاہر کر دی، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ضرورت نہیں تھی تو ظاہر نہیں کی، اور اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں ساری معاملے۔ تو یاد رکھو کہ کسی کی جزوی فضیلت اسے بڑا نہیں کر دیتی کسی کی کلی فضیلت سے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھو کہ صالحین کے لیے اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، تو صحابہ کے لیے بھی اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، انبیاء کے لیے بھی اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، تو رسولوں کے لیے بھی اللہ کے ہاں ایک مقام ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اسی طرح میں نا اس ضمن میں آپ سے کچھ روایتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات ذرا اور واضح ہو جائے، کیونکہ دیکھیں قرآن تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن کریم میں اس میں بڑی واضح دلائل موجود ہیں کہ ایسے اولیاء ہیں جن کے ہاتھ سے اللہ عز و جل کی طرف سے کرامتیں آتی رہتی ہیں۔ اب اسی طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غابہ نامی وادی میں انہیں کھجور کے چند درخت ہبہ کیے، تحفے میں دے دیے، جن میں سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، ایسا دوسرا کوئی نہیں جس کا اپنے بعد غنی ہونا مجھے تم سے زیادہ پسند ہو، اور اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی تم سے زیادہ گراں نہیں۔ میں نے تمہیں کچھ درخت دیے تھے جن سے 20 وسق کھجور آتی تھیں، اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو وہ تمہارے ہو جاتے، اب وہ میراث کا مال ہو گئے ہیں، اور تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، سو سارے مال کو اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ابا جان، مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن میری بہن تو صرف اسماء ہیں، دوسری کون ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے۔ اس زمانے میں کون سے الٹرا ساؤنڈ تھے؟ اس زمانے میں کون سی الٹرا ساؤنڈ ڈیوائسز تھیں جس سے جینڈر پتہ لگایا جا سکتا؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صحابی اور وہ بھی صدیق اکبر کو اللہ نے ایک علم ایسا دیا جو انہوں نے اپنی بیٹی پر کھولا کہ اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، اور میرے خیال میں وہ لڑکی ہے۔ پھر انہوں نے ام کلثوم نامی بیٹی کو جنم دیا، خارجہ نے، ان کی وائف نے۔ اب یہ جو روایت ہے اسے امام مالک نے الموطا میں روایت کیا ہے،
حدیث نمبر 1438. پھر امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے حدیث 11,728 اور پھر 12,267. پھر اسے اور دیگر کتب میں بھی روایت کیا گیا ہے. بہرحال بہت سارے اس میں ریفرنسز ہیں، 2 بھی آپ کے لیے کافی ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے. بہرحال اس طرح اور بہت ساری روایات ہیں جس کو میں اگر جمع کرنا شروع کروں، مثال کے طور پہ حضرت عمر والی روایت بھی آپ سے ذکر کر لیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا سالار ایک شخص کو مقرر کیا جس کا نام ساریہ تھا. آپ نے روایت سنی بھی ہوگی. ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک دوران خطبہ آپ نے پکارا کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو. جنگ کے بعد لشکر سے ایک قاصد آیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ ہمیں شکست دے دیتے. پھر اچانک کسی پکارنے والے نے پکارا کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو. ہم نے اپنی پیٹھیں پہاڑ کی طرف کر لیں تو اللہ نے انہیں شکست، یعنی ہمارے دشمنوں کو شکست دی اور ہمیں فتح عطا کی. اب یہ جو روایت ہے اسے امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا ہے فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 355. امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے. اسی طرح جو ہے اس کو الاعتقاد میں امام بہقی روایت کرتے ہیں. پھر امام ابو نعیم اسے دلائل النبوہ میں، امام خطیب تبریزی مشکات المصابیح میں، امام رازی نے اسے التفسیر الکبیر میں، یعنی کئی کتب حدیث میں کئی اس طرح کی روایات صحابہ سے موجود ہیں. کہ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح اور سینکڑوں کرامتیں صحابہ کی موجود ہیں کہ جس کو اگر ہم بیان کریں تو بہت وقت درکار ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 بھی کافی ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ صحابہ سے بھی بعض ایسے معاملات جن کا کرامتوں سے تعلق تھا، ضرورت تھی تو صادر ہو گئے. لیکن باٹم لائن ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا چکر ہے، ہم پیروں کی ولایت کو، اللہ والوں کی ولایت کو اس بات پر رکھتے ہیں کہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ نہیں. یہ بیوقوفی کا ایک ایسا سکیل ہم نے بنا کے رکھا ہے جس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت نہیں ہوئی بھی، ہمارا ذہن نہیں بنا ہوا کہ ہم کرامتوں پر سارا کا سارا دار و مدار پیری کا رکھتے ہیں کہ اگر پیر کے ہاتھ کرامت صادر ہو جائے تو بڑا پیر ہے، نہیں ہوئی تو بڑا پیر نہیں ہے. تو ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید ہوا، چند سال ان کے ساتھ رہا، پھر الگ ہو گیا. تو جاتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرت میں تو جا رہا ہوں. کہا کہ بھئی کیوں، کوئی بات ہماری تمہیں ایسی بری لگ گئی کہ جس کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضرت میں 2 سال آپ کی خدمت میں رہا، کرامت کوئی نہیں دیکھی میں نے آپ کے ہاتھ سے، کوئی کرامتیں ورامتیں نہیں آپ کرتے. تو کہنے لگے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ان 2 سالوں میں مجھ سے کوئی ایسا کام تم نے دیکھا ہے کہ کیا ہو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو؟ کہا نہیں، ایسا تو کوئی کام نہیں دیکھا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. کہا بس ہماری کرامت یہی ہے. تو کرامتوں کے پیچھے پڑے رہنے والے جو ہیں وہ پھر اکثر ٹھوکر کھاتے ہیں. پھر وہ ایسے دھندے والے پیروں کے آگے لٹکتے ہیں جہاں پر کوئی ہیلمٹ والی سرکار ہے تو کوئی دلہن والی سرکار ہے، کوئی فوفو شوشو سرکار ہے، کوئی پھونکوں والی سرکار ہے، کوئی پتہ نہیں قلعہ بازیوں والی سرکار ہے، کوئی پتہ نہیں کیسی سرکار. ایک عجیب ماحول تماشا بنا کے رکھا ہے انہوں نے دین کو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اپنے دماغ خراب ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض مساجد میں بعض مولوی کتاب کھول کے بس کرامتیں ہی سناتے رہتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمیں کرامتیں سننے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہم نے اسے کسوٹی بنا لیا ہے پرکھنے کا کہ بھئی کرامتیں ظاہر ہوں گی تو بندہ بڑی شے ہے، کرامتیں ظاہر نہیں ہوں گی تو بس پھر بندہ کوئی شے ہی نہیں ہے. اچھا پھر ہمیں انجینئر مرزا جیسے بھی ٹکرا گئے، انہوں نے اور بیڑا غرق کر دیا. اچھا پھر دوسرے ایکسٹریم پر ایسے بھی ٹکرا گئے جو صرف کرامتیں ہی بیان کرتے رہتے ہیں، جھوٹی ہو سچی ہو ہو کیئرس، اور آگے پھر جاہل عوام بیٹھی واہ 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 کرتی رہتی ہے. نہ انہوں نے کبھی قرآن نہ حدیث پڑھی نہ پڑھائی، نہ کسی کو صحیح راستے پہ لگایا، بس واہ واہ جی پیر جی اور فلانا جی اور اسی امکانہ ڈھمکانے میں لگا کے رکھا ہے. تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ان 2 ایکسٹریمز نے. ایک طرف وہ انجینئرنگ کرتا رہتا ہے بیٹھ کے کہ وہ پتہ نہیں صحابہ سے تو اسے اللہ واسطے کا بیر ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے اور دوسروں کی آخرت بھی خراب کرتا ہے، اور پیچھے اس کے وہ رافضی لگے ہوئے ہیں
جو اس کو اچھالتے رہتے ہیں، کہیں قادیانی اسے اچھالتے رہتے ہیں، کہیں نیم رافضی اسے اچھالتے رہتے ہیں، وہ صحابہ کے پیچھے پڑا، یا گستاخ اسے اچھالتے رہتے ہیں جو ویسے اولیاء اللہ کے گستاخ تھے، اب انہیں کوئی مل گیا پیچھے لگنے کے لیے. اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے بیٹھی ہے اور بس اسی میں لگا کے رکھا ہے کہ بس پیر تمہیں بچا لے گا، نمازیں پڑھنے کے نہیں، روزے رکھنے کے نہیں، زکوٰۃ دینے کے نہیں، نیک کام کرنے کے نہیں، بس اسی میں مست کر کے رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں اور ہمیں ان ایکسٹریمز سے بچ کر اعتدال والی راہ اختیار کرنی ہے، جس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب کے بغیر جو ہے نا، جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں کچھ نہیں ملتا. پھر ان کی زبانیں تو گز گز بھر لمبی ہوتی ہیں اور اندر کھاتے کچھ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ تھی کہ میرے پیارے نبی سے جب خارجیوں کا جو سربراہ تھا ذوالخویسرہ تمیمی، اس نے جب کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد عدل کریں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، تو اس کا وہ بے ادبانہ گستاخانہ رویہ، حضور نے کہا کہ ایسے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے جو اس کی نسل سے ضروری نہیں ہوں، اس کی اتباع والے ہوں گے، جو گستاخ ہوں گے، انہیں ادب کی خبر ہی کوئی نہیں ہوگی، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے ہیں، اور تم ان کی نمازوں کو، روزوں کو، قرآن کے پڑھنے کو اپنے بہت زیادہ پاؤ گے اپنے سے، پر وہ اسلام سے خارج ہوں گے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہوں گے، اور انجینئر مرزا کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. یعنی جہل کی بھی حد ہوتی ہے. کوئی اللہ کا نبی کافر کہے جنہیں، اللہ کا نبی کہے کہ اسلام سے خارج ہیں، اور حضرت علی ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. استغفر اللہ. حضرت علی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے تم نے، بدبخت انجینئر. حضرت علی ہیں وہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ. اپنے وہ ہے نا کہ جہل آئے، جب اس کے کسی اسٹوڈنٹ نے اس سے پوچھا کہ اس کا ثبوت تو دیں، کہتے پڑھائی ہوں گی. اب جھوٹ کے پیر تو نہیں ہوتے نا. حضرت علی ان سے قتال کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں ان کی. حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے وہ آئے تھے خوارج، اور یہ کہہ رہا ہے حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوں گی. سب ایکس وائی زی چل رہا ہے، سب سپوزیشن میں چل رہا ہے. یہ کوئی تمہارا انجینئرنگ کا میتھ کا الگورتھم نہیں ہے کہ لیٹس سپوز دیٹ دیر از این ایکس اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویلیو آف ایکس اینڈ دین ٹورڈز دا باٹم یو سے ہینس وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ بلا 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 بلا. یہ وہ نہیں ہے. یہ انجینئر نہیں لگتی ہر جگہ انجینئرنگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دو ایکسٹریمز سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک اتنا بے ادبی کہ ہر شے سے فارغ، اور ایک طرف اتنا ادب کہ غلو کی حد تک پہنچ گیا ہے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.